نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یک زبان نعرہ حیدری، امت محمد و آل محمد بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر المعین اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا الہی وربی وسیدی نحن عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین لا يمكن الفرار من حكومتك اللهم بالصواب هذا المجلس الأعزاء وهذا البقاء وهذا الصلوات إلى أرواح المؤمنين بالأخص سائن کریم بخش بابو غلام مصطفیٰ جرار حسین جعفری و ملک طاہر حسین اللہم ان کانوا محسنا فزد فی احسانہم و ان کانوا مسیئا مذنبا فتجاوز عنہم واحشرہم مع الآئمة الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آواز بلند صلوات برائے حفظ و سلامتی امام زمانہ و آواز بلند صلوات برائے ظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات پڑھو مجلس آزادی مقبولیت واسطے بیماران دے شفاء کاملہ آجلہ واسطے بے اولادان دی اولادیں نرینہ واسطے مقروضین دے قرض دی ادائیگی واسطے بانی مجلس دے رزق اور توفیقات اضافے واسطے بڑے مرحومین اور بانی مجلس دے مرحومین بالخصوص سائیں کریم بخش بابو غلام مصطفیٰ جلال حسین جعفری ملک طاہر حسین اور جتنے بھی توڑے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے تمام دے درجات دی بلندی واسطے اور بالخصوص آغا سید احمد علی شاہ موسوی سرکار دے درجات دی بلندی واسطے سارے مل کے با آواز بلند صلوات ماشاء بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ایک ہو گیا
الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين فرض الله مودتهم في القرآن الصلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس والطهرهم تطهيرا بلند صلوات الصلاة والسلام على الحسين المعصوم المخدوم الغریب مظلوم کربلا دا ایک تعارف پیش کیتا ہے کون حسین جڑا مظلوم اور غریب ہے ایک تعارف اور پیش کرنا کون حسین الذي جسمه سوال کرو عربی دے لفظ ترجمہ کھے پڑھتا ہے ایڈا غریب آئی جرا صاحب جس غریب دا کفن کو نہیں آئی ایک تعارف اور کرا جڑے بہن آلے بھیرا بیٹھے ہو الذي من الكوفة والشام مكوفزا بين الصحراء عادت ہے جو ہر خطبے تو بعد میں بین پڑھتا زین نقش بنا کیڑے ویلے دا بین پہ پڑھتا جلدہ ہویا دروازہ جدن حسنین دی مات سید بیٹھی ہو توڑی دادی منہ دے بھار زمین دے جڑیے اس ویلے آلیہ تڑپیے رو رو کے پیا دیئے میں کو فضا بین سہارا تے آیا وین نبی دی دیدہ بی بیا دی میں اٹھنا سنگدی شرم نہ کرو نا شرم نہ کرو نا میں اٹھنا
سکدی میرے پاس دے لگ گئی ہے ذرا کوئی تدھیاں لے پیو بیٹھے ہو سو رنی حسین دی ماں رو رو کے پیا دی میں کو گھین وانج پیو دی آئے وہ قبر اتے ہاتھ نب کے میں اجڑی دا میں ڈسیا آج تھی گیا ہے میڈا محسن پتر ہاتھ نہ بنو میں لگ دفاق رنی حسین دی ماں رو رو کے بیا دی میں کو گھین وانج پیو دی آئے وہ قبر اتے ہاتھ نب کے میں اجڑی دا بی بیا دی میں ڈسیا آج تھی گیا ہے میڈا محسن پتر وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَجَمَالِهِمْ وَكَمَالِهِمْ أَجْمَعِينَ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الفاطمة بضعة مني صلوات دعا ہے مالک بے حق کے باب الحوائج ساری قلیلی عبادت اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے مالک اس ذکر دا صدقہ جتنے بھی تساں تشریف فرماؤ مالک اس ذکر دا صدقہ میرا کریم اللہ اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کاملہ عطا فرمائے اگر کوئی بے اولاد ہے مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے اگر کوئی بے اولاد ہے تو مالک حیاتی اللہ وارث عطا فرمائے بانیان مجلس اور جتنے بھی معاونین نے عیدی مجلس پاک لنگر تبرک جلوس عزاداری جتنے بھی مومنین مومنات ہمیں دل میں سخنے اپنی صداقت دے مطابق حصہ گن رہے ہیں مالک تمام دے رزق اور توفیقات اضافہ فرمائے مالک واسطہ باب الحوائی دا شوق جعفری صاحب دی نسل اندویج امام زمانہ دے ظہور تک کے عزاداری دا سلسلہ جاری و شارف فرمائے انہاں دے بزرگان بالخصوص شاہی کریم بخش بابو غلام مصطفیٰ جلال حسین جعفری ملک طاہر حسین محقیر دی والدہ اور جتنے بھی توڑے مرحومین اس میں تو ٹور گئے مالک تمام دے درجات بلند فرمائے ساڑے حقیقی وارث امام زمانہ در چل ظہور فرمائے گزارش کرنی ہے جو اللہ نے جتنے بھی ہادی بنائے انبیاء مرسلین کہ ہادی دی زندگی دا مقصد حکومت نہیں ہے کہ ہادی دی زندگی دا مقصد ریاست بیت المال اقتدار تخت فوج یہ مقصد نہیں ہے بلکہ جتنے بھی اللہ ہادی بنائے ہر ہادی دی زندگی دا مقصد ہے ہدایت انسانیت تھوڑا بہت تمہیدی جملے ہیں یعنی اللہ نے جتنے بھی ہادی بنائے کہ ہادی دی زندگی دا مقصد حکومت ریاست بیت المال اقتدار تخت فوج یہ مقصد نہیں ہے بلکہ ہر ہادی دی زندگی دا مقصد ہے ہدایت انسانیت انسانیت دی ہدایت واسطے اللہ نے 1,03,999 نبیوں کو ہادی بنا کے بھیجا
پہلا جملہ جڑا فضائل دا میں آکھر لگا کوشش کرے سمجھنا دی 1,03,999 نبیوں تو بعد جعفری صاحب اللہ اس ہادی کو زمین تے بھیجے جے کو بنایا سب تو پہلے ہاتھ بھیجا سب تو آخر اللہ دے اس بنائے ہادی نے 40 سال تک اپنے کردار نال ہدایت کی تھی 40 سال تک زمانے کو دسائز کے دیکھو دسائی میں مصطفیٰ دا کردار کیسا توجہ فرما رہے ہوں میں محمد دی گفتار کیسی میں مصطفیٰ دی رفتار کیسی 40 سال تک اپنا کردار زمانے دے سامنے پیش کیتے اور مکہ دے مشرک اور کافر جن نبی کو نبی نہیں منے دے ہن رسول نہیں منے دے ہن اگل آکر دے مجبور ہن کہ عبداللہ دا یتیم پتر محمد جدن بھی بولیں دے سچ بولیں بڑی مہربانی صادق بھی منے دے ہن امین بھی منے دے 40 سال تک کردار نال ہدایت کی تھی زمانے کو ڈسائز کے دیکھو تو صحیح جدہ میں محمد ایسا ہاں تو میں کو بھیجنا اللہ میرا خالق کیسا ہو زمانے کو ڈسائز کے دیکھو تلوار نال فتح نہیں کرنا کردار دے نال 2 جملے فقط تمہیدی جملے ہیں تاکہ تھوڑے ذہن تک گل پہنچ جائے 40 سال تک کردار نال ہدایت نبی دی زندگی دا مطالعہ کر کے دیکھنا میں پوری ذمہ داری نال آخر ویڈیو ہو رہی ہے نبی دی زندگی دا سیرت دا مطالعہ کر کے دیکھنا نبی نے اپنی زندگی کدیں کہ کافر کو بھی کافر نہیں آکھا صادق اور امین دے نام ایک گلی چو نبی گزرے گلی دے نکر دے گھر آئی مکان دے چھت تے عورت چڑھے جنہ نبی گزرے گلہ توڑے ذہن موجود ہے فقط میں نے سمجھنا چاہنا جو کردار مصطفیٰ کیسا وجہ فرما رہی ہو پھر غلام مصطفیٰ دا کردار کیسا ہونا چاہیے عاشق مصطفیٰ دا کردار کیسا ہوئے نبی گزرے عورت آئی عورت روز نبی تے کوڑا سٹے نبی روز گزرے روز کوڑا سٹے ہک دے اڑے جو صحابی قریب آگے بیدے یا رسول اللہ یہ جو روز کوڑا سٹیں دیئے تو سا رستہ تبدیل چکرو اس جملہ دا لطف کے نہیں جدا ہو سکے رستہ تبدیل چکرو نبی علیہ سردار نبی مسکرا کے بیدے وہ عادت نہیں چھوڑیں دی میں رستہ کیوں چھوڑ دے ماں اگر میں ہدایت نہ کرے سا اللہ جو میں کو ہادی بنا کے بھیجے وقت کون ہدایت کرے سا دن گزر دے رہے بھائی جان نبی گزر دے رہے کوڑا سٹیں دی رہی دن گزر دے رہے ہک دیڑے نبی گزرے اس سے مقام تو گزرے لیکن کوڑا نہیں آیا کوڑا سمجھیں دے ہو روز نبی گزرے تو کوڑا ہک دیڑے نبی گزرے تو کوڑا نہیں آیا مجسمہ اخلاق دے قدم رکے پھر چلے پھر کوڑا نہیں آیا پھر نبی واپس پلٹے پھر چلے جدہ تیسری دفعہ نبی چلے کوڑا نہیں آیا کیا کہنے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دے مصداق نبی دے واپس چلتے ہوئے خرامہ اس عورت دے دروازے تے گئے دکل باب کیتا کمزور جعفری صاحب نحیف جی آواز آئی کون فرمایا محمد کون محمد دروازہ کھلا نبی ڈٹھے بستر بیماری تے اس عورت دے ذہن چاہے جو مطلب آج مصطفیٰ مطلب چاہے جو آج میں بیمار ہاں ضعیفہ نحیفہ آج مصطفیٰ بدلہ چاہے لیکن کیا کہنے جے کو اللہ ہادی بنا کے بھیجے جے کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا مصداق نبی بنا کے بھیجے نبی واپ ٹو دے اس عورت دے قریب آکے پہ فرمانے پریشان نہ تھی گھبرا نہیں اگر بیمار ہیں تو طبیب کھنا پچھلے بندے بولے بیمار ہیں طبیب کھنا اگر پیاس لگی ہے تو پانی اگر بھوک لگی تو کھانا کھلاوا پچھلے بندے تک کوشش کرے سمجھن دی جدا نبی دے سردار نبی کہ بھوک لگی تو کھانا پیاس لگی تو پانی آنکھیں تو طبیب کو گھن ونجا اوکھی جاجا جی بستر تو اٹھی ہے اٹھ کے نبی دے سردار دے قریب آ کے قدمت ہاتھ رکھ کے بیادی ایک گلہ بعد کریں پہلے اپنی نبوت اور رسالت دا کلمہ پڑھا جا یعنی اس طریقے نال نبی دے سردار نبی نے کردار نال ہدایت کی تھی 40 سال دے بعد نبی دے سردار نبی نے اعلان نبوت کی تھی توجہ فرما رہے ہو نبی بڑے نہیں توجہ فرما رہے ہو کیونکہ شیعہ دا ایو عقیدہ ہے کہ نبی وہ ہے جڑا فرما رہے کن تو نبیم
وآدم بین الماء و تین، میں ادھر دا نبی ہاں جدا آدم پانی اور مٹی دے درمیان۔ 40 سال تک کردار نال ہدایت کرن دے بعد اعلان نبوت کی۔ 41 سال گزرے، 42 گزرے، 43 گزرے، توجہ فرماوے، لوگ چمگوئیاں کرن لگ پے، اعتراض کرن لگ پے، جو نبی دا وارث تا ہے کوئی نہ، اولاد تا ہے کوئی نہ، ابتر ہو سی، لیکن یقین کرے انہاں تانے دیتے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دے، مصداق نبی دے ہنجو بھجن ڈٹھے، اللہ کو بھجن پسند نہیں آئے، اللہ جبریل کو بھیجے، محمد موڑے تے ہاتھ رکھ کیا گھبرا نہیں، پریشان تھی، انا اعطیناک الکوثر، میں تے کو زہرا عطا کرے سا۔ کیونکہ ان وقت نہیں ہے اور پہلا چانس آئی، لیکن یہ نہ سمجھو جو میں پہلی دفعہ پہ پڑھدا یا تسا پہلی دفعہ سن دے پہ، توجہ فرما رہے ہو، اس بی بی دا اتنا مقام، اس بی بی دا اتنی فضیلت، میرے 11واں امام فرما رہے نحن حجت اللہ علی خلقہ وفاطمۃ حجت علینا، معصوم فرما رہے اسا تیرا، کیونکہ 14ویں ہے سیدہ، فرما رہے اسا تیرا حجت خدا ہاں، توجہ فرما رہے ہو، اسا حجت خدا ہاں مخلوق تے، معصوم فرما رہے وفاطمۃ حجت علینا، اور ساڑی دادی زہرا ساڑے تے حجت خدا، یہ مقام ہے اس بی بی دعا فرما اس بی بی دا اتنا مقام، اتنی منزلت، اس بی بی دا اتنا رتبہ بلند ہے، کیونکہ بہت سارے گلہ ہیں لیکن چھوڑیں نہ پیا، قرآن اچھ آیت ہے سورہ آل عمران یا ایوہ الذین آمنوا، توجہ فرما رہے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی، کہ تُسے سارے جو آکرے جو اللہ نال محبت کرے دیا، اللہ فرما رہے میرے حبیب محمد مصطفیٰ دی اتباع کرو، یہ قرآن دی آیت ہے، اتباع مصطفیٰ ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت تے واجب ہے۔ اتباع کیا ہے؟ سیرت، جو نبی کام کیتا ہے ہمیں کر کے دکھاؤ، توجہ فرما رہے ہو، یہ اتباع فالو، یہ نہیں پیروی کرنا، اللہ حکم دیتا ہے ہر صاحبان ایمان، اسے مرد بھی شامل ہے عورت بھی شامل ہے، کہ اتباع رسول کرے، لیکن معذرت نال کوشش کرے سمجھن دی مرد اور عورت دے احکامات فرق ہے، ہمیں گل ہے یا نہیں؟ چلو جو سر ہلا رہے ہو، مثلا مرد سر دے اگر چادر نہ ہوئے، امامہ ٹوپی نہ ہوئے، نماز ہو سکتی ہے؟ بولو ہو سکتی ہے، شرعی مسئلہ ہے، لیکن اگر عورت کمرے دے اندر لائٹ بند بھی ہوئے، پردہ بھی ڈٹھا ہوئے، اگر ایک وال بھی نظر آ جائے، نماز باطل ہے، یعنی مرد اور عورت دے احکامات فرق ہے، ہمیں گل ہے یا نہیں؟ عورت ناقص الوراثت، ناقص العبادت، ناقص العقل، اللہ حکم دے رہے ہر مرد اور ہر عورت واسطے اتباع رسول واجب۔ بات میں پوچھنا چاہنا، مرد اتباع کر سکتا ہے، عورت کس نے اتباع کرے؟ گل توڑے تو گزر گئی، مرد تو اتباع کر سکتے، پریشان تو نہیں بیٹھے ہو، مرد اتباع کر سکتے، عورت کس نے اتباع کرے؟ اللہ نے حضرت آدم تو لائے کہ ساڑھے نبی تک کہ عورت کو نبی بنا کے نہیں بھیجا، کہ عورت کو رسول بنا کے نہیں بھیجا، اتباع آئی واجب، پھر اللہ تے لازم آئی کہ اللہ ایک ایسی مستور پیدا کرے جنہی نبی نہ ہوئے لیکن شبیہ نبوت ہوئے، بولا جڑے بول سکتے ہو، کیونکہ اللہ نے آدم تو لے کے بھائی جان ساڑھے نبی تک تاریخ آدمیت گواہ ہے، اللہ کے مذکور کو نبی بنا کے نہیں بھیجا، رسول بنا کے نہیں بھیجا، اتباع عورت کس نے کرے؟ پھر اللہ تے لازم ہے اللہ ایک ایسی مذکور پیدا کرے جڑی نبی نہ ہوئے لیکن شبیہ نبوت، رسول نہ ہوئے لیکن شبیہ رسالت۔ پھر تاریخ دی کتابہ اٹھا کے دیکھو، ویڈیو ہو رہی ہے، میری مجلس اہل سنت بھی بیٹھے، شیعہ ذاکر دی گل نہیں، شیعہ کتاب بے شک نہ پڑھو، شیعہ مولوی دی گل بے شک نہ سنو، لیکن اللہ عقل دی وکھرے بے کے سوچو تا صحیح کون مذکور ہے جڑی اتباع دے قابل ہوئے؟
کون مستور ہے جنہی رفتار رفتار رسول ہے، جنہ کردار کردار رسول ہے؟ اگر تے کو نہیں پتا مت مائنڈ سے نہ اہل سنت بھی اپنی کتابہ چ لکھیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرے دی ہے کہ اللہ دی پوری کائنات واحد مستور ہے حسنین دی پاک اما جنہ کردار کردار رسول ہے۔ بولو جڑے بول سکتے ہو۔ واحد مستور ہے سیدۃ النساء العالمین جنہ کردار کردار رسول، جنہ گفتار، بولو تھکتا نہیں بیٹھے ہوئے، جنہ کردار کردار رسول، جنہ رفتار رفتار رسول، اللہ دی پوری کائنات جو واحد مستور ہے سیدۃ النساء العالمین، جڑی ہر عورت واسطے نمونے عمل ہے۔ پچھلے بندے بیٹھے ہوئے کہ عورت دے ترے روپ ہیں، ماما بہنہ میں بیٹھی ہیں، یا عورت ہو سی بحیثیت بیوی، یا عورت ہو سی بحیثیت ماں، توجہ فرما رہے ہو، یا عورت ہو سی بحیثیت بیٹی۔ پردے جو مستورات بیٹھے ہیں، کوئی بیٹی ہو سی، کوئی بیوی ہو سی، کوئی بہن ہو سی، توجہ فرما رہے ہو۔ اللہ نے جتنی مستورات نو خلق کیتا ہے، مستورات واسطے نمونے عمل کون ہے؟ اگر عورت بحیثیت بیوی ہے اس واسطے نمونے عمل کون؟ اگر عورت بحیثیت بیٹی ہے اس بیٹی واسطے نمونے عمل کون ہوئے؟ توجہ فرما رہے ہو؟ اگر عورت بحیثیت بیوی ہے اس بیوی واسطے نمونے عمل کون ہے؟ اللہ نے بڑی بڑی مستورات نو بجر خلق کیتا، بڑی بڑی مستورات بڑے بڑے مقام تے فائز، یہ گل ہے یا نہیں؟ حضرت حوا، بولو تھوڑی ایکو تھوڑی گھٹ کرے، مائک دی آواز بدھا چھوڑے۔ حضرت حوا دا بڑا مقام ہے، ہمیں گل ہے یا نہیں؟ ساڑی ماں ہے، اس بی بی دا بڑا مقام، لیکن حضرت حوا مکمل اتباع دے قابل نہیں۔ سوال کرو کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت حوا بیوی ہے آدم دی، حضرت حوا بیٹی ماں ہے حابیل دی، لیکن حضرت حوا بیٹی نہیں۔ تھا کہ تو نہ سنو، ویکو زاگر صاحب دے نال 6 بندے ہیں تے میں کلا تے نہ بولے سو تا ٹائم دے دے ویسے لیمٹ ہے کو نہیں، میں رات تک توڑے سر ہاں، کوشش کرو بندہ بولے تو صحیح۔ حضرت حوا بیٹی نہیں، اگر ایک عورت بحیثیت روپ بیٹی دے روپ ہی آ جائے اس واسطے حضرت حوا دی سیرت نہ مکمل ہے، کیونکہ یہ گوشہ جرا جعفری صاحب خالی ہے۔ اور بیوی دے مقام بھی ہیں، اللہ نے ایک بیوی نو عزت عطا کی تھی، حضرت مریم، بیت المقدس اس بیوی دی پرورش ہوئی، توجہ فرما رہے ہو؟ اللہ دے گھر رچ عرش تو اس بیوی واسطے کھانے آدھے ہاں، چاہتے جی بیٹا وہ ہے جنہا صاحب کتاب، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، صاحب کتاب حضرت عیسیٰ، لیکن حضرت مریم بھی مکمل اتباع دے قابل نہیں۔ سوال کرو کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت مریم بیٹی ہے عمران دی، حضرت مریم ماں ہے عیسیٰ دی، لیکن حضرت مریم بیوی نہیں۔ بولو جڑے بول سکتے ہو، حضرت مریم بیوی نہیں۔ اگر عورت بحیثیت بیوی ہوئے تو حضرت مریم دی اتباع نہیں کر سکتی، کیونکہ بیوی اللہ خانہ خالی ہے۔ چلو ایک اور بیوی دا نام گننا، اس بیوی دا بڑا مقام ام المومنین ہے حضرت عائشہ، توجہ فرما رہے ہو؟ میرے ساڑی مجالس دا مقصد جعفری صاحب کہیں دے مقدسات دی توہین نہیں، یہ یاد رکھے، ساڑی مجالس دا مقصد ہے پیغام پہنچانا، ساڑی مجالس دا مقصد اتحاد ہے، ساڑی مجالس دا مقصد کہیں دے مقدسات دی توہین نہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھے، توجہ فرما رہے ہو؟ یہ بھی یاد رکھے کہ شیعہ مر سکتا ہے، شیعہ کٹ سکتا ہے، ایف آئی آر ہو جائے بے شک ہو جائے، شیڈول فورج پا چھوڑو بے شک پا چھوڑو، شیعہ مر سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، لیکن اس عقیدے تو پیچھا نہیں ہٹ سکتا کہ نبی دے ٹر منن دے بعد اگر نبی دا کوئی حقیقی جانشین ہے تو فقط علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کا عقیدہ ہے،
یہ سارا قانونی حق ہے، آئینی حق ہے. توجہ فرما رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام ہے، لیکن اے بی بی بھی مکمل اتباع دے قابل نہیں. سوال کرو کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت عائشہ بیٹی ہے ابو بکر دی، حضرت عائشہ بیوی ہے، توجہ فرما رہے ہو، رسول پاک دی، لیکن حضرت عائشہ ماں نہیں، اولاد جو کوئی نہیں. یعنی ایک گوشہ بولو خالی ہے. یعنی اللہ نے بڑے بڑے مقام عطا کیتے. حضرت حوا دا مقام ہے لیکن حضرت حوا بیٹی نہیں، حضرت مریم بیوی نہیں، حضرت عائشہ ماں نہیں. پھر کون مستور ہوئے جڑی مکمل اتباع دے قابل ہوئے؟ پھر پوری توجہ کرے، اللہ دی پوری کائنات واحد مستور ہے، حسنین دی پاک اماں واحد مستور ہے. کوشش کرے سمجھنے، واحد مستور ہے پاک حسنین دی اماں، جیڑی بیٹی ہے تو مصطفیٰ دی، بیوی ہے تو مرتضیٰ دی، اگر ماں ہے تو جوانان جنت دے سرداران دی. توجہ فرما رہے جناب، اس بی بی دا بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے اس بی بی دی. جدن رشتے عمل لگ پہ ہے نا، ان وقت نہیں ہے جعفری صاحب، جدن رشتے عمل لگ پہ نبی دے سردار نبی دے کول، کوئی آکے جو میں فلاں قبیلے دا سردار ہاں، میری اتنی زمین ہے، میرا اتنا رقبہ ہے، میں مالک ہاں، میں فلاں. نبی دے سردار نبی نے تاریخ موجود ہی کو جواب دیتا ہے، جیڑا آوے ہاں نبی ہی کو جواب فرماوے نا، میں محمد دے اختیار چل نہیں. یہ کوئی ذاکر ہی نہیں ہے، تاریخ تیمری دے لفظ نے، کوئی ذاکر ہی نہیں ہے، تاریخ دے لفظ. جتنے بھی خواستگار آئے خواستگاری واسطے، نبی دے سردار نبی ہی کو جملہ فرمایا، میں محمد دے اختیار بولو. کچھ بندے پریشان بیٹھے، میں خود پریشان تھی گئی ہم جدہ یہ میں سنا، جدہ پڑھا ہے جدہ نبی فرمایا کہ میں محمد دے اختیار نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ ایسا ڈٹا ہے کہ نبی وہ ہے جڑا زمین تے بہ کے چند اشارہ کر دے تو 2 ٹکڑے تقسیم ہو جاتا ہے. پتھر ہوندے لیکن جب ہاتھ چاندے تے ہیرے جواہرات تبدیل ہو جاتا ہے. ایویں گل ہے یا نہیں؟ اتنے اختیارات جڑا مالک ہوئے، اس مقام تے نبی آکھ رہے میں محمد دے اختیار نہیں. وجہ نبی علیہ سردار نبی فرمائے میں جو بار بار پیادا میں محمد دے اختیار نہیں. وجہ یہ ہے کہ میری دھی ہے معصومہ، اور معصومہ غیر معصوم دے گھر نہیں جا سکتی. مجھے فرما رہے چلو جملہ تھا ہی رکھے تو میں ایک جملہ اور فضیلت دا پڑھنا چاہنا. جدہ بی بی دا بس آخر جملہ ہے فضائل دا، جدہ بی بی دا عقد ہے مولا علی ابن ابی طالب دے نال، نبی دے سردار نبی نے ایک عظیم جملہ فرمایا. نبی دے سردار نبی فرمایا لولا علی جون، توجہ فرما رہے لمال کفل فاطمہ، کہ اگر علی نہ ہوئے ہاں سیدہ دا کوئی کف نہ. بڑی مہربانی، لطف گنے جملے دا، اگر علی نہ ہوئے ہاں سیدہ دا زہرا دا کوئی کف نہ ہوئے. کف دا کیا مطلب ہے؟ برابر، ایکول. یہ 2 انگلا کف ہیں، بولو سر سے ہلاؤ، اللہ خیر کرے زی تو سر ہلا چھوڑو تو سمجھ لگو جائے برابر ہیں. یہ 2 یعنی جیڑی شے برابر ہوئے اس وقت کف. نبی نے سردار نبی فرمایا کہ اگر علی نہ ہوئے ہاں زہرا دا کوئی کف نہ ہوئے. کف دا مطلب ہے برابر، ہمیں گل ہے یا نہیں؟ کف دا مطلب برابر، یعنی یہ 2 انگلا ہیں، مقصد جی میں اے ہے ایویں اے ہے. ہن جملے نو سمجھا میں مثال دینا چاہنا، تو سب بہتر جان دے تو ضرور سنی ہو سی. مثلا میں مجلس پڑھی کشمیر وچ، جعفر صاحب میرے کو پوچھا جی کتھا ہو، میں کہ جی کشمیر مجلس پڑھن. انہیں کہ پہاڑی علاقہ ہے، امام برگاہ ہے نا اتھا ہے. میں کہ جی بالکل امام برگاہ ہے، جگہ ہے جتھا مجلس ہو رہی ہے. انہیں کہ جی کیویں؟ میں کہ جی اس طریقے نال حال ہے، براندہ ہے، پلر ہیں، لائٹاں لگی ہوئی، اس طریقے نال امام برگاہ بنا ہوئے، مظلوم کربلا دا ذکر ہوندا ہے. میں کہ تو سمجھ آئی؟ انہاں کہ نہیں سمجھ آئی. مثلا میں سمجھایا ہے بھائی اس طریقے دے نال امام برگاہ ہے، حیت اس طریقے دے نال ہے،
رقبہ اس طریقے دے نال ہے، لیکن انہاں کہ میں سمجھ نہیں آئی، میں کہ جدا میں آسا میں تو کو سمجھ ہے سا میں آ گیا آج توجہ فرما رہے میں کہ جافری سے تو آ گئی جو کیسا ہی ممر گائے آؤ پاکو میں ڈسنا جمیں اے ہے نا جمیں اے ہے امیں او ہائی، اس جملے دا لطف گنے میں دکھایا اے ہے سمجھایا او ہے۔ نبی دے سردار نبی پہ دے آیا اگر علی نہ ہوئے ہاں زہرا دا کوئی کف نہ ہوئے ہاں سیدہ دی ذات ہائی پردے چ علی اور زہرا مقابلے چ نہیں بجم برابر ہیں، سیدہ دی ذات ہائی پردے چ ساکو کیا پتا جو سیدہ دا مقام کیا ہے، ساکو کیا پتا سیدہ دا علم کیا ہے، ساکو کیا پتا سیدہ دی شجاعت کیا ہے، ساکو کیا پتا سیدہ دی سخاوت کیا ہے۔ نبی دے سردار نے بھی فرمایا جیو جا علی، کوشش کرو سمجھنا دی، جیو جا علی او ہے جی زہرا، یہ جس مقام دا مالک علی اس مقام دی مالک سیدہ، اگر علی شجاع اس مقام دی مالک سیدہ، جیسا علی شجاع ایویں سیدہ شجاع، جیویں علی سخی بولو جڑے بول سکتے ہو، ایویں سیدہ سخی، جیویں علی عالم ایویں سیدہ عالم، جیویں علی عبادت گزار ایویں سیدہ عبادت گزار، جیویں علی دے ہاتھ کائنات دا کنٹرول ایویں سیدہ دے ہاتھ کائنات دا کنٹرول۔ یاد رکھے علی سب کچھ ہومن دے باوجود، بدر و احد دا مالک ہومن دے باوجود، فاتح بدر و حنین دا مالک ہومن دے باوجود، پوری توجہ کرے علی ابن ابی طالب سب فضائل دا مالک ہومن دے باوجود جدا زہرا دے سامنے آسی علی دا فضائل فرد نہیں بلکہ زہرا دے برابر ہے۔ جتنے فضائل دا مالک علی ہے، ان جتنے فضائل تو سا سن دے مولا علی ابن ابی طالب دے، سیدہ سلام اللہ علیہا اسے فضائل دی مالک ہے کیونکہ برابر دی وجہ فرما رہے ہو ایکول ہے سیدہ۔ نبی علیہ سردار نبی فرمایا میں محمد دے اختیار ہے چھے گل بھول تو نہیں گئے ہو نہیں، کیوں فرمایا اس واسطے کہ میری دھی ہے معصومہ، معصومہ خیر معصوم دے گھر نہیں جا سکتے، ایک قانون عصمت ہے، قانون عصمت، بس آخر جملہ ہے کوشش کرے سمجھانا دی، قانون عصمت یہ ہے کہ معصومہ غیر معصوم دے گھر نہیں جا سکتے، اور پھر یہ ہے کہ عورت دا کمال یہ ہے کہ عورت صاحب اولاد ہوئے، مرتبے دے لحاظ الفضائل دے مقابلے جس عورت دی اولاد نہ ہوئے اس کے مقابلے اگر ایک عورت ہے صاحب اولاد اس کا مقام زیادہ ہے۔ قانون عصمت یہ ہے کہ معصومہ غیر معصوم دے گھر نہیں جا سکتے، عورت دا شرف یہ ہے کہ عورت صاحب اولاد ہوئے۔ اللہ نے مریم کو معصومہ بنا کے بھیجا ہے، معصومہ دے دور کوئی معصوم نہیں ہے، مریم دے دور بڑی مہربانی جڑے بولے ہو جناب، مریم دے دور معصوم کو نہیں ہے۔ قانون عصمت یہی کہ معصومہ غیر معصوم دے گھر نہیں جا سکتے، اللہ نے قانون عصمت بچایا، اللہ نے قانون فطرت توڑ دیتا۔ بڑی مہربانی جڑے بولے ہو، جڑے نہیں بولے ہو میں ڈسنا قانون فطرت یہ ہے کہ بغیر شوہر دے اولاد نہیں ہو سکتی، بڑی مہربانی، ایک قانون فطرت ہے کہ بغیر شوہر دے اولاد نہیں ہو سکتی۔ قانون عصمت یہ ہے کہ معصومہ غیر معصوم دے گھر نہیں جا سکتی۔ اللہ چاہتا ہے کہ مریم نو شرف حاصل ہوئے، مریم صاحب اولاد ہوئے، لیکن قانون فطرت یہ ہے کہ بغیر شوہر دے اولاد نہیں ہو سکتی۔ اللہ قانون عصمت بچایا، اللہ قانون فطرت توڑ دیتا، اللہ نے قانون فطرت توڑ کے مریم نو بغیر شوہر دے بیٹا عطا کیتا۔ مشکل جی گفتگو ہے، بغیر شوہر دے بیٹا عطا کر، ایک قانون فطرت، بس آخری جملہ ہے قانون فطرت توڑ دیتا۔ لیکن اللہ نے جدہ قانون فطرت توڑے ایک قانون اور بنائے، اس جملے نے سمجھے ڈیپلی، داد نہیں کھڑنی فقط سمجھے، قانون فطرت اللہ توڑ دیتا ہے، لیکن جدہ اللہ قانون فطرت توڑے اللہ ایک قانون اور بنا چھوڑے۔ اللہ قیامت تک کوئی عورت مریم تو بعد قیامت تک اے نہ آکے جو میں مریم دی سیرت عمل کر رہی ہوں، ایک گل توڑے تو گزر گئی، ہو سکتا ہے کوئی عورت
بغیر شوہر دے بیٹا کہنے کیا کہ جو میں مریم دی سیرت عمل کر رہی ہوں جی میں مریم کو اللہ بیٹا عطا کیتا میں کو اللہ بیٹا عطا کیتا اللہ فرمائے یاد رکھے جدا میں قانون فطرت توڑے میں قانون ہور بنا چھوڑے جدا میں اس انداز وچ بیٹا عطا کرے نا پھر میں اس عمر بچے کو بلویندہ ہاں جدا عام بچے زبان کو حرکت نہیں دیں دے بڑی مہربانی جڑے بولے پھر بچہ اس عمر وچ بولیندہ ہے جدا عام بچے زبان کو حرکت نہیں دیں دے 3 دن دا عیسیٰ چاہ کے بس آخر جملہ ہے میں نے 3 دن دا عیسیٰ چاہ کے مریم بیٹھی ہے بھائی جان عیسائی آئے انہیں سوال کیتا مریم تیرا خاندان اچھا ہا اچھے کردار دی مالکہ میں اچھے خاندان دی مالکہ میں عرش تو تینے واسطے کھانے آئے پوچھنا یہ کچھ آنے آئے بیٹا کی میں آئے آخر جملہ تھکتا نہیں گئے بیٹا کی میں آئے مریم ہائی معصومہ جیڑی ہر ایرے غیرے نال بولے ام المومنین ہو سکتی ہے معصومہ نہیں ہو سکتی بڑی مہربانی جیڑے بولے ہو کہیں کتاب ثابت کرو قرآن ثابت کرو انجیل ثابت کرو جو مریم نے حرکت کی تھی ہوئے زبان کو حرکت دیتی ہوئے بولی ہوئے بلکہ قرآن دی آیت ہے سورہ مریم میں فاشارت الیہ بی بی بیٹے کی طرف اشارہ کیتا بولی نہیں اشارہ کیتا جدا بی بی اشارہ کیتا 3 دن دا عیسیٰ پیدا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ میں اللہ دا بندہ ہاں اللہ صاحب کتاب بنائے اللہ نبی بنا کے بھیجے یقین کرے جنہیں چپ کر کے بیٹھے ہو عیسیٰ 3 آیتہ پڑھیاں عیسائی مطمئن ہو کے ٹر گئے اور سوال کریو عیسائیو توڑے سوال ہائی مریم تے جواب پہ دینا عیسیٰ سوال ہائی بیٹا کی میں آئے عیسیٰ دا حق آئی ماں دی عصمت دی گواہی دے گیا لیکن عیسیٰ نے ماں دی عصمت دی گواہی نہیں دیتی عیسیٰ نے بھائی آیت پڑھی انی عبداللہ توجہ فرما رہے ہو میں اللہ دا بندہ ہاں اللہ صاحب کتاب بڑھائے اللہ نبی بڑھا کے بھیجے تو سب مطمئن ہو کہ کیوں ٹو رہے ہو ہر عیسائی بول کے آکسی اس واسطے بچہ اس عمر چ بولے جدن عام بچے زبان کو حرکت نہیں دیں دے عیسیٰ دا بولنا دلیل ہے عیسیٰ دی ماں عظیم ہے میں ادا مسلمان حیا کر ابو طالب دے ایمان دے شک نہ کر عیسائی بھائیجن مطمئن ہو کے ٹر گئے عیسیٰ 3 جملے آکے ہر علی ابن ابی طالب جوف کعبہ پاک محمد مصطفیٰ دے ہتھا دے آکے یہ جملہ فرمایا ہاں ماں اقرأ کیا پڑھا قرآن پڑھا اللہ نے قانون عصمت بچائے قانون فطرت توڑ دے جی میں عیسیٰ نے ماں دے حق گواہی دیتی ہے میں ادا مالک سیدہ کو بیٹے عطا کرے ماں دی عصمت دی گواہی دے میں شاید اللہ دی آواز آوے آسے کمی او عیسائی ہن اے مسلمان عیسائیاں بیٹے دی گواہی ماں دے حق اس قبول کیتی ہے اے مسلمان چٹر نہیں ہو سی بیٹے دی گواہی جھپلا دے سی پرانے عددار بیٹھے ہو آدمی بیٹھے ہو جوان اہل سنت بیٹھے ہو ذہن چ نقشہ تے بناؤ نا جدی تعظیم واسطے نبیوں دا سردار نبی کھڑاؤ پھر کیوں جو وقت ہے جدہ 3 گھنٹے دربار کھڑو کی بھی آدھی چاچا سلمان میں تھک گئی بیٹے تو پہلے بھائی جعفر تفصیل نال پڑھ گئے اور پھر میں نے حکم بھی ہے کہ جو جناب عباس دی شہادت بھی پڑھ دی ذہن چ نقشہ تے پڑھاؤ نا عباس کون ہے جڑے سیدہ دی دعا دا نتیجہ 3 گھنٹے دے بعد سیدہ دی آواز پہ آنے چاچا سلمان میں تھک گئی بھرے دربار گواہی جھٹلائی گئی سیدہ فرمائے میرا حق ادھر کو گواہ بھرے دربار بی بی دی آواز دی علی میرا گواہ ہے کیونکہ علی شوہر ہیں بحیثیت شوہر گواہی قبول نہیں کوئی اور گواہ بی بی دی آواز نہیں میرے بیٹے حسنین
سامنے کھڑوتے ہیں دے کے پہ فرمائے دیئے دیو ماں دے حق اچ گوائی جواب ملے بیٹے دی گوائی ماں دے حق اچ قبول نہیں سنے بیٹھے ہو شیعہ بیٹھے ہو جملہ دا وزن تک کرو تو صحیح نہ شیعہ داکر دے منو نہ شیعہ مولوی دی سنو نہ شیعہ کتاب پڑھو لیکن وکھرے بے کے سوچو تو صحیح جنہ دی گواہی جھٹلائی جا رہی ہے یہ کیڑے گواہ ہیں یہ وہ گواہ ہیں جڑے مباہلے چھ نبوت و وحدانیت دے گواہ بن کے گئے یہ میں گل ہے یا نہیں اور بات گواہ منگے کے نکل ویندے توڑے جو قصت پر بندے ایسے ہوں سن جنہاں دا عدالت نال تھانے دا نال تعلق واسطہ رہندا اسی سوسائٹی ایسی ہے معاشرے کچھ نہ کچھ بندے جان دے ہیں ہمیشہ گواہ اون دے کول منگا ویندے جن دی صداقت تے شک ہو اللہ یعنی صداقت تے شک ہوئے سیدہ دی صداقت تے شک علی ابن ابی طالب دی گواہی تے شک حسنین دی گواہی تے شک سوچو تو صحیح جڑے مبالج گواہ بن کے گئے ہیں اگر ایک گواہ مشکوک آنا وقت اسلام کدھا بچتا ہے وقت قرآن مشکوک ہے حقیقت ہے اس جملے نے فقط ذہن گن گن کی وجہ کومنٹ سے ضرور کرے کدھائیں گل کہ اگر حسنین کریمین علی و بطول انہاں دی صداقت مشکوک ہے وقت اسلام کوڑا مشکوک ہے وقت قرآن مشکوک ہے بھرے دربار چو واپس ہو لیے بس اس زیادہ نہ بڑھ سکتا دربار چو واپس ہو لیے نا اپنے گھر رہیے مسلح دے بیٹھیے انہیں مسلح دے بیٹھیے نا سجا ہاتھ زینب دا موڑے تھے آئے مائی بھول گئی ہیں میری ماں دا مسلح ساڑھے بولو پوچھو تو صحیح ساڑھا نقصان کتنا ہوئے موڑے دے ہاتھ رہ کے بھی آدھی مائی بھول گئی ہیں کہ میری ماں دا مسلح ہے اس وقت زہرا سر جاگے بھی آدھی ہے زینب سنیان میں تیری ماں زہرا بی بی دی آواز بھی آدھی اماں تو سے دربار گئے ہمیں توال کالے اور وال سفید کیوں انہیں پتھر دا دل لئی تقابو کرواوے اس نے بی بی زینب کو آنا لا کے بھی آدھی روا نہیں شبیر کو ہیندہ دیکھائی آج وچ دربار وچالے رو رو کے بھی آدھی زینب جڑا رنگ دربار دا دیکھائیاں تیری چادر بچن محالے زینب کو ہاں نہ لا کے بھی آدھی زینب ارمان اس گل دے تے رلنے سوڑیا گل بی بی دی آواز میں آدھی زینب ارمان اس گل دے اج میں دربار گیا ایک وقت سی تو دربار ویسے کوئی تا دیاں لے پیو بیٹھے ہو سو بی بی دی آواز آدھی میں گئیاں صحابیاں دا دربار ہے جدہ تو ایسے شرابیاں دا دربار ہے میں گئیاں میرے نال میرا وارث علی جدہ تے مننے بلاد سر موقع نیزہ تے اس میرے نال ایمن آئی جدہ تے مننے تینے نال تے بھر جائیاں اس سے ہاتھ بندے ہوئے بابے دی ٹر وجن دے بعد وہ جتنا عرصہ زندہ رہی ہے پنڈ دے شریف عددار بیٹھے ہو سجے ہاتھ نال تصویر نہیں پڑھ سکتے سوال کرو کیوں دربار جو خالی ولی ہیں وہ دروازہ جلد ہو یا دروازہ سیدات لٹھے دعوت فکر ہی دے سکتا نا بھروے شہر توڑا ہے اگر کسی گھر آگ لگ جائے نا اتھائی شہر پنڈی شہر توڑے ملے تے اعلان ہو جائے جو آگ لگی ہے شور بلند ہوتا ہے ہر کوئی اپنے اپنے ظرف دے مطابق کوئی ریت چاہ کے گنا سی کوئی پانی گنا سی کوئی کپڑے گنا سی کوئی مٹی چاہ کے گنا سی ہر بندہ کوشش کرے سی جو جلدی دنال آگ بجھ بنجے کوئی پوچھی پتہ تک کرو بچے تک کوئی نہیں کوئی اکسی مزدور تا نہیں ہے شیعہ کو پوچھو نقصان کتنا ہے بھرے مدینے آگ لگی ہے کہہ نہیں آکھیا جو آگ بجاؤ چاہ جدہ آگ دے شولے اور سیدو بلند ہوئے نا جلد ہوئے دروازہ سیدات ڈھٹا ہے منہ دے بھار سیدہ زمین دے جھنیے تے رو رو کے پیادی یا مہدی ادرکنی یا مہدی ادرکنی محسن شہید ہوئے یقین کرے وہ جتنے دن زندہ رہیے سجے ہاتھ نال
پنڈی آلیو رسول دی سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھتے پسلیاں ٹوٹ گئی میں کئی دفعہ گیا ہمشہ جی تو سبھی کئی ایسے مریض ڈٹھے ہو سے تیمارداری کر ونجا نا مریض نو پچھن ونجا اسپتال کوئی ایکسیڈنٹ ہو ونجا نا پچھو بھی کیویں ایکسیڈنٹ ہوئی وہ اکسی میں گلی چو گزرتا پہ موٹر سائیکل دے دو گڈی آگئی ٹکر لگی میرا ہاتھ فریکچر ہو گئے یا سر پھٹ گئے کوئی اکسی میں لات فریکچر ہو گئی ٹوٹ گئی یعنی ہر بندہ اپنے اپنے زخم دا جسے جو اس طریقے نال زخمی ہویا اس طریقے نال زخمی ہویا میں منت کرنا پہ اس جملے دے ہائے ضرور کا چھوڑے جدا سر پھٹ ونجے ٹنگ بھج ونجے لات بھج ونجے ہاتھ بھج ونجے وہ منہ نال جسے جو میں نال اے نقصان ہوئے اس طریقے نال ہوئے لیکن تجربہ کر کے دیکھنے جنی پسلیاں ٹوٹ ونجے انہاں نے کو پوچھو میں کیویں ٹوٹی ہے وہ بول نہیں سکتا جیڑا جابری صاحب سا گنسی ہوگا گنسی سوال کرو باپے دے ٹر ونجن دے بعد جدا پسلیاں ٹوٹیاں نا سچے ہاتھ نال حسین دی ماں تسبیح نہیں جہاں پسلیاں ٹوٹ ونجن بابا جی اوڑا سا نہیں سکتا اس کو ہر ساتھ نال تکلیف ہوندی ہے بابے دے ٹر ونجن دے بعد جتنا عرصہ زندہ رہی ہے نا سجات نال تسبیح نہیں پڑھ سکتا دن گزرتے رہے اوکھی بجن نبھیا حسین دی ماں تھی ترے جماعتی حسانی دا ڈی ہے علی پہلا قدم حویلی دے اندر رکھے جو میں جو بستر بیماری دے نا اوکھی اٹھیے بطول اوکھی اٹھیے نا تے علی دے کی پیاری یا علی تینے نالو زیادہ مظلوم کوئی نہیں میرے نالو زیادہ زخمی کوئی نہیں تینے نالو زیادہ مظلوم کوئی نہیں میں بطور نالو زیادہ زخمی کوئی نہیں اوکھی اٹھی دے ہاتھ بدس ہاتھ بار کی بیادی آلی میں کو بابے ڈس ہے میں تینے گھر لازے دی میں بابا یہ جملہ فقط انہوں دے واسطے جنہی پردے جمعی ماما بیڑا بیٹھی ہیں کوئی تا دھیاں لے بیٹھے ہو سو بی بی دی آواز آدھی یا علی اگر غلطی ہوئی ہوئے میں زہرہ معافی مانگ دیا علی دی داڑی انجو نال پس کے رونا علی تے رو رو کے پیادے زہرہ تو تا غلطی میرے گھر چاہیے پیمند لگے ہوئے کپڑے پائنے سوڑے ملا علی ڈھا مار کے رونا ہے رو رو کے پیادے بابے دے ٹر ونجن دے بعد تے کو تماشے لگے تیری پسلیاں ٹوٹی ہیں ہاتھ زخمی ہوئے بابے کو میں علی دی غربت دی شکایت نہ کریں یا علی میں ٹوری میں دیا یا علی میری چند وسیطہ علی فرمانے بول بھی دی تھی بی بی دی آواز آنے یا علی میں لازے دی مہمانا میری پہلی وسیعت یا علی میرا جنازہ ادرات کو چلے ہائے ضرور کر چھوڑے روان بھی شکنا آئے بس اتھائی میں جناب عباس دا مسائل پڑھنا چاہتا یا علی میرا جنازہ ادرات کو چلے یا علی میرے جنازے کو نہ آوین جدے دربار چو میں چھڑکا چھل کھولی اگلی وسیعت کر کی بیدی یا علی منت کریں دیا ڈی کو گھر نہ آویں علی فرمانے کیوں بطول گھر جو بندے کیوں نہ آوا رونی کے دے رو رو کی بیدی اس واسطے بیادیاں جدہ تُسا ویڑے آدھیو نا زینہ میری کڑھ دا اولا گھر باتی رو رو کی آدھی ماں میں کو بابے کو شرم آتے یا علی جی کو گھر نہ آویں علی فرمانے ٹھیک ہے اگلی وسیعت کی بھی علی خیال کرے علی میری قبر تے پہرہ دے میری قبر تے قرآن پڑھیں اگلی وسیعت کر کے بھی علی منت کریں دیا آدھ رات دا ٹائم ہوئے میری دھیاں کو میری قبر تے کھنا ہوئے بعد بی بی دی آواز دی اگر دھیاں نہ آویں نا میری نبو ایسی حسن نہ آوے نا میری نبو ایسی آئے ضرور کر چھوڑے اوکے ہاتھ بان کی بیادی یا علی منت کریں دیا میرے حسین کو ضرور کھنا ہوئے
علی فرمایا ستا ہوئے بی بی دی آواز آنی ماں ستا ہوئے نہ ستے حسین کو جا کے میری قبر دے پاسی نہ لٹاویں بی بی آدھی جدا حسین دا ہاتھ میری قبر دے آسی نہ میں کو پاسے دا درد بھولو ایسی اور اگلی وسیعت بھی کر کے بھی آدھی یا علی میری اگلی وسیعت دی یا علی میں کوری میں دیا میرے بعد کلابیہ خاندان شادی کریں یہ کوئی ذاکر ہی نہیں ہے منوان کتاب جو روایت ہے بی بی دی وسیعت ہے بی بی اگدائی خیال کریں میرے بعد کلابیہ خاندان شادی کریں میری ہم نام ہوسی کنیت امال بنی ہوسی بی بی آدھی میں وعدے نال بھی آدھیا اندھے بطن جو اللہ تے کو پوتر دے سی جنا نام عباس ہوسی کوئی تک آدھی دے مریض بیٹھے ہو ہائی کر چھوڑے بی بی آدھی اندھے بطن جو میں لگ دفعہ آکھا اللہ تے کو پوتر دے سی جنا نام عباس ہوسی غازی جنا آوینا غازی کو آکے غازی اما زہرا سلام علیہ غازی کو آکے تمہنی دھیا زینب تے امیں کلثوم دا مان بس بول کے جواب تا دیو بس مان نہ ہائی بولو میرے نال مان ہائی یا کوئی نہ بس ایڈا مان ہائی علی دی دھیا کو وطن تو ٹوری نا ہر مستور کو آدھی ہے پریشان نہ تھی میرے نال میرا مان کیونکہ حکم ہے بانی مجلس میں تھو جناب عباد مسائے پڑھنا ہے مدینہ تو ٹوری ہے کربلا بجن پہنچیے پہلی محرم دوسری جدن 9 محرم دی دیگر آئیے نا ہر پرسو فوجہ آئیے بجن 5,000 10,000 15,000 ہر شے علی دی دی جٹھیے نیزن دی لشکر نٹھیے تلوارہ دی چمکا گھوڑا دی ہنکار تبلہ دی آوازہ ہر شے بھجن دیکھنا علی دی آواز دی آواز آندی اما فضا میرے غازی کو سڑنا غازی قریب ہیں کیوں مرشدادی کیوں سڑے بی بی علی دساد سی اے فوج ڈٹھی ہے غازی دی آواز پہ علی خبر آگئی ہے جد آنکھیں نہ خبر آگئی اس نے غازی دو بٹھیسنا غازی دسادی ہیٹھا اے سجا ہاتھ غازی دی تھوڑی در آنکھیں نہ حسار جا کے بے علی غازی غور نال دیکھ دا صحیح میں آلیہ پہ آدھی ہاں اے تو 9 لکھ ہے نا اگر عرب عجم دی فوج اکٹھی ہو جائے غازی جے تائیں تو ہے نا میں کو چادر دی پرواہ کو بلانے غازی جے تائیں تو ہے میں کو چادر دی پرواہ کوئی نہیں پرانے عددار بیٹھے وہ دن گزرے بجندہ محرم دری چڑھے یہ جملہ فقط انہوں نے واسطے جڑے ماتمی بیٹھے ہو مولا عباس دے مرید بیٹھے ہو دا محرم دری چڑھے امامہ عباس لہائے سجا ہاتھ حسین دے قدمہ تے رکھے تے ہاتھ رکھ کے تے ہاتھ بان کے پیدا ہی گل دا جواب تے دے اگر میں لڑنا نہ آئی وقت میرے جمعن دا فائدہ کیا حسین دی آواز بیان دی کی میں ٹوراں تو میری فوج دا سالار ہے جدا کہ نا فوج دا سالار ہے جدا جی مولا سید نے اس غازی دی آواز دے ہی گل دا جواب دے جدا فوج ہی نہیں رہی فوج کن گئی جدا میں سالار حسین دی ڈار نکل گئی کوئی تا بھرا مالے بھرا بیٹھے ہو سو مالک جناب جعفری اور ملک طاہر دے مالک درجات بلند فرمائے بھرا ہوندن مان ہوندن امام دی آواز آندی عباس تو میری فوج دا سالار ہے غازی تہلے وجنے نا 3 کم ہو وجنے غازی پہلا کام جنگ مک وجنے ہائی کریں دے وے دوسرا کم عباس میری کمر ٹوٹ ویسی سوچو جملہ بہنا لے میرا بیٹھے ہو امام دی آواز دی غازی تیسرا کام ہے تیرے لاہان دے بعد میری بہن دا برکا بولو میرے نال عزدار بیٹھے ہو اجازت نہیں ملی بس آخر جملہ چپ کر کے ٹر رہے جناب عباس زین چنکش بڑے سودھان جاتی جناب عباس سورن نا اپنے خیمے والے پاس لمبا جے مضمون ہے اقتصار نال بے بردان عباس جو رٹھے نہ تکیڑی حالت ہے فضل دی مائے جعفری صاحب سامان بندی بیٹھی ہے دھیاں دے پترہ کو بٹھائی بیٹھی ہے عباس دی آواز بیان دی ہے فضل دی ماں خیر تا ہے رو رو کے بھی آدھی ہے میں دعا ایو منگ دیا عباس دعا منگیا شرع میں مر من جا غازی آدھے کیوں دعا منگ دی ہے رو رو کے بھی آدھی عباس
اے دعا نہ منگا تا کیا کرا جدر دا دا محرم دا دی چڑھے نا کوئی تا دھیاں لے پیو بیٹھے ہو سو بی بی آدھی دا محرم دا دی چڑھے ہر خیمے سکینہ ایک دفعہ گئی ہے میں نے خیمے 9 دفعہ آئی ہے بی بی آدھی عباس جن لے آوے آنا جملہ ہکو آکیا چاچی میں دا اسکر نہیں بچنا بی بی آدھی عباس میں بڑا تسلی دیتی ہے بڑا حوصلہ دیتا ہے لیکن عباس جنہ نامی دفعہ میں نے خیمے والے پاسے ٹوری ہے نا میں ڈٹھا ہے او سامنے حسین دی دھی پہ یہاں دی ہے بی بی آدھی میں نے اندر حوصلہ نہ ہا جو بچی دا سامنا کرا میں اپنے آپ نو آکھے وہ امام دی دھی ہے تو قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھتا دیکھ کے تڑی نر پولیسی نہیں کوئی تا غازی دی مرید بیٹھی ہو سو بی بی آدھی غازی تنی عزت دی قسم ہے میں قرآن پڑھ دی رہی ہاں سکینہ کھڑوتی رہی ہے شرم نہ کرو عددار بیٹھے ہو بی بی آدھی میں قرآن پڑھ دی رہی ہاں سکینہ کھڑوتی رہی ہے غازی میں قرآن پڑھ دی رہی ہاں سکینہ کھڑوتی رہی ہے غازی تنی عزت دی قسم ہے جلے تھاک پئیے نا ایک پیر چین دی ہے شرم نہ کرو شرم نہ کرو ایک پیر چین دیئے انہوں رکھ دیئے عباس ان باندھی زمین تے بیٹھی ہے آسمان تو منہ کی تیز تے رو رو کے پیا دی میں نے اللہ میں ایڈی غریب ہو گئی میں نے نال بولے نہ کھو غازی دی آواز دیئے فضل دی ماں میں کوشش لگی تھی لیکن حسین اجازت نہیں دیتا چپ کر کے عباس کھلوتا ہے جو کانڈا لے پاسو آواز ہے چاچا بس زیادہ تو زیادہ 7 منٹ چاچا غازی دے مرید بیٹھے ہو غازی جو پیچھے ڈٹھے نا 4 سال دی حسین دی دی ہے ہنجو پیچھے ٹوٹی دی عباس ڈٹھے نا غازی پیچھے ڈٹھے نا معصومہ دی آواز اندے چاچا ناراض نہ تھی میں ایک وار میرے خیمے دو آ جدا کہنا ایک وار میرے خیمے دو آ عباس ایمیں ٹورے جی میں وفادار نوکر مالک دے پیچھے ٹور دے اگے معصومہ پیچھے جناب عباس ٹور دے اپنے خیمے چاہ کے نہ کوئی تا دھی علیہ بیو بیٹھے ہو سو 4 سال دی حسین دی دھی نے اصغر دے جوڑے دے قریب آکے اصغر دے منہ کو کپڑا ہٹا کے بیاری چاچا غور نال دیکھ آنکھ نہیں کھلے دا چاچا ہونٹ بند ہیں اہل سنت بیٹھے ہو سو مقتل دی کتابہ ایک چیز موجود ہے کہ شدت پیاس نال 10 محرم میں بھائی جان جلال جعفری صاحب شدت پیاس نال بچے دی ایک حالت ہے کہ جنہاں دے ہونٹ کھل گیا نا وہ بند نہ ہوں دے تھاکہ نہ سنو نا جنہاں دے بند ہو گیا وہ کھل نہ سکتے بی بی دی آواز آنی چاچا میرے اصغر دے ہوٹ نہیں کھل دے چاچا اکھاں بند ہیں عباس دی آواز پہ آنی ہے معصومہ میں کوشش لگی تھی لیکن کہتا چاچا بابا اجازت نہیں دیندہ بی بی دی آواز آنی ہے چاچا اگر میں اجازت گھنا دے وہاں بس اتھا ہی میں پہ پڑھ رہا اگر میں اجازت گھنا دے وہاں غازی دی آواز آنی معصومہ تیرا احسان ہو سی بی بی دی آواز آنی چاچا وہ طریقہ میں کریں دی ہاں چاچا میں تے کو پوین دیا مشک اور میں جان دی ہاں میں وعدے نال پہ آ دیا میری پوائی ہوئی مشک میرا بابا اللہ ہے سینا عباس دی آواز دی بابا مشک 4 سال دی معصومہ پنڈیا لو انج کر کے مشک چاہیے ان مشک چاہ کے بھی آ دیا چاچا تنا قد اچھا چاچا میں تیری چھوٹی دیا چاچا تیرا چھکا ہونا او غازی دے مرید ہو جدا کیا چھکا ہو عباس جھک دے دوئے ہاتھ عباس سکینہ دے قدمہ دے رکھیں تمہاری توجہ نہیں ہے عباس ہاتھ رکھیں کانڈا لے پاسو آواز ہے غازی تیری وفات صدق ونجا غازی میں سیدات تیری تیرا دیا میں نے سیتے و چولہ دی لاج رکھیے غازی میں زہرا مشک پوائیے 4 سال دی معصومہ کو نال گدے ہیں جناب عباس ٹردے اس جاتے ہیں جتے مظلوم کربلا بھائی جان بیٹھے ہیں جوانی نصیب ہوئی جدا مولا حسین نے سکینہ دے نال بھیرا کو آندہ لٹھے نا مظلوم کربلا دا امامہ کھلے نجف والے پاسے منہ کر کے حسین رو رو کے پیا دے انا للہ
شرم نہ کرو نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. غازی کیوں آئے ہیں؟ عباس دی آواز آندی ہے معصومہ دا حکم ہے. امام معصومہ دا بٹھے فرمائے سکینہ کیوں بھیجے نہیں ہے؟ رو رو کے بیا دیئے بابا بھیرا دی محبت. پنڈی دے پرانے عددار بیٹھے ہو تو نہ سمجھے سو دوال کون سمجھے سی جدا حسین آکھے نا کیوں بھیجے نہیں ہے؟ آدھی بھیرا دی محبت. امام دی تھا نکل گئی تے رو رو کے پھر فرمائے نے سال دا صحیح تینے بھیرا دی عمر کتنی ہے؟ بی بی آدھی 6 مہینے. سید رو رو کے پیادہ ہے تے پو 6 مہینے دا پیارا ہے میڈا 32 سال دا جواب ہے. سوچ کے ٹورے متا اپنا بھی نہ بچی میڈا بھی مرا پوائیں. معصومہ سوچ کے ٹورے پند اوکھے نشان دے رہا دے. آدھی بابا منت کریں دیئے میڈے باپ چاچے کو اجازت بھی. حسین دی آواز پہ آدھی عباس سفارش بڑی کھنائے میں تے کٹو رہندا ہاں بس نہ پڑھتا جو کہ میں ٹرے ہک مشک آئی ضرور کر چھوڑے. ہک نیدہ عباس چاہے گھوڑے تے سوار ہوئے مشک بھجن پانی دی بھریے. ہر مقتل دی جعفری صاحب کتاب تو صاحب مطالعہ بیٹھے ہو ہر مقتل دی کتاب لکھے جو عباس نے مشک بھریے. اور ایک بھی مقتل جو موجود ہے کہ کئی ہزار بندے پہلے تے متعین ہن. بس پوچھنا یہ کچھ چاہنا جدا عباس مشک بھری ہے ٹائم تو لگا اسی نا یہ اتنے ٹائم وچ فوج کے دے گئے. بس دو گلہ جو کہ وقت نہیں ہے مگر نہ تفصیل بڑا. بس دو گلہ جو ایک گل ضرور ہے یا عباس نے اتنا دور بھجا چھوڑا کہ انہوں نے واپس آندے آندے ٹائم لگا. یا دوسری وجہ ہے کہ عباس دے روک کو لوگ کہہ دی جرت نہ آئی جو غازی دے سامنے آوے. عباس بھائی جان جوانی نصیب ہوئی مشک بری ہے اللہ انہیں ہائی کریں دے پہ ہو. عباس مشک بری ہے گل چھپاتی ہے. گھوڑے تے بابا جی مولا زندگی دراز کرنے سیدے نے مولا عباس گھوڑے تے سوار ہوئے سچا ہاتھ بھائی جان گھوڑے دی گردن تے رکھے. وقت عباس گھوڑے دی واق چاہیے تے رو رو کے پیادہ واپس چلیے سکینہ راڑے دی کٹو. راضی دی آواز پیان دی واپس چلیے سکینہ راڑے دی کٹو. آئے کر چھوڑو نا. عباس دا گھوڑا دوڑ دا آندہ ہے اور میں لفظ کے میں بدلا ایک کمینے چھپ کے تلوار دوار کی پنی آلو ایڈے زور نال تلوار دوار لگے. عباس دا سجا بالو کلم عباس دی آواز پیانے وجوہ اکبر دا صدقہ. شرم نہ کرو نا شرم نہ کرو عددار بیٹھے ہو سینہ پیارا نہ کرو. عباس دی آواز پیانے وجوہ اکبر دا صدقہ. او جوانو اتھا تے حالت عباس گھوڑا دوڑ دان اتھا خیمے جرا جعفری صاحب کیڑی حالت ہے. 4 سال دی حسین دی بابے دے قریب آئیے عقل مار کے بھی آدھے بابا چاچا نہیں آیا. حسین دی آواز پیاندی بھیجا آپئی ساڑھ چاچے کو کوئی تدھیاں لے پیو بیٹھے ہو سو عقل مار کے پیا دیے بابا میں کو بلند کر بابا میں چاچے کو دے دیا میرا چاچا کی میں بدل لڑتا ہے. او جوانو حسین اب سکینہ کو بلند کیتا ہے. اس وقت سکینہ ڈٹھا ہے غازی دا سجا بالو کلام. 4 سال دی حسین دی چادر لائیے کوئی تدھیال پیو بیٹھے ہو سو سید بیٹھے ہو توڑی مرشدہ دین کر کے چادر دی تہ بڑھائیے. جعفری صاحب چادر دی تہ بڑھا کے 4 سال دی معصومہ چاچے دو ڈٹھا ہے رو رو کے پیادی ہے کواری خیمے. شرم نہ کرو چاچا رو رو کے پیادی ہے کواری خیمے. چاچا ساڑھا کوئی نہیں 1 منٹ رکو جے جدا میں آکسا تا
رو رو کے پیا دے ساڑا کوئی نہیں رب دے سوا چاچا پتھر دا دلائی دا قابو کروائے رو رو کے پیا دے پانی نہیں لبداتا او جانے اسمنی رب دی رضا چاچا جدا عباس دا کھبا بازو کلام ہویا ہے رو رو کے پیا دیے میں ونجنا شام تھا نہیں بلنا او جوانوں تسا علم گھنائے ہو جدا عباس دے بازو کلام ہوئے انجھے میں پڑھدا رانا ہاتھ کلام تھی گئے جدا غازی دے تروٹ مانگے شورفادہ سارے رکھ رہوار اتاتا بھائیان شبی کے نار اتا شبی آئی سوار کوئی نہیں او جوانو عباس دی کیڑی حالت ہے عباس دے بازو کلامو ہے ایک کمینے عباس دے سار دے گرد مارا ہے اس ویلے سیدہ ڈنٹا ہے پھپی دے سار کو چادر لتی ہے رو رو کے پیا دی جن